بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطانی راہ کے مسافر۔ یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے صراط مستقیم اور صراط غیر مستقیم خلط ملط ہو جاتی ہیں اور ان کی کوئی الگ پہچان باقی نہیں رہتی۔ اس شبے کی تفصیل یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے فرقے ہیں جو اپنی جماعت کو سیدھی راہ پر قائم ان 4 گروہوں میں شامل بتاتے ہیں اور خود کو ان بزرگوں سے فیض حاصل کرنے والا سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے راستے کو چھوڑ کر شیطانی راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن ان بزرگوں کے نام کی نسبت سے لوگوں کو ان کا ٹیڑھا راستہ سیدھا نظر آتا ہے، حالانکہ صراط مستقیم سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ جیسے یہود و نصارہ اپنے آپ کو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار سمجھتے ہیں، جبکہ ان بزرگوں کی راہ سے اس طرح دور جا پڑے ہیں جیسے مشرق سے مغرب۔ اور ہماری امت میں شیعہ فرقہ اپنے آپ کو ائمہ اہل بیت کے ساتھ منسوب کرتا ہے، حالانکہ ان بزرگوں کے عقائد یا اعمال کی بو تک ان میں نہیں۔ اسی طرح مداریہ اور دوسرے بے لگام، آزاد منش اور بے دین لوگ جو خود کو جلالیہ، سہروردیہ، قادریہ اور چشتیہ کہتے ہیں، جبکہ اپنے اعمال و اشغال میں ان بزرگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ لہٰذا اسی الجھن کو دور کرنے کے لیے دوسری عبارت لائی گئی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا غصہ ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ گویا یہاں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ صراط مستقیم کی طلب میں بھی احتیاط کرنی چاہیے اور گمراہوں اور اللہ کے غصے کا شکار لوگوں کی راہ کو سیدھی راہ نہیں سمجھنی چاہیے، بھلے ہی وہ خود کو سیدھی سچی راہ والے نبیوں اور ولیوں سے کیوں نہ منسوب کرتے ہوں، بلکہ اپنی مناجات میں ان کی غلط راہ سے حفاظت نظر میں رکھنی چاہیے۔ یہاں پر کچھ سلاسل کا ذکر کیا ہے شیخ نے، اس کی وضاحت یہ ہے۔ سلسلہ مداریہ کے بانی سید بدیع الدین قطب المدار ہیں، متوفی 851 عیسوی۔ ہند و پاک میں شاہ مدار زندہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ان سے منسوب صوفیہ کا نعرہ ہے دم مدار بیڑا پار، یہی ملاقات کے وقت بطور سلام بھی بولتے ہیں۔ جواب میں دم مدار بیڑا پار زندہ شاہ مدار کہتے ہیں، یا اللہ مدد یا الہی خیر وغیرہ کے بدلے بھی یہی نعرہ لگاتے ہیں۔ جلالیہ خود کو مولانا جلال الدین رومی متوفی 1271 کا پیروکار بتاتے ہیں۔ سہروردی صوفیہ کے 4 مشہور سلسلوں میں سے دوسرے نمبر کا سلسلہ ہے، جو شیخ شہاب الدین عمر ابو حفص سہرورد بغدادی متوفی 1234 عیسوی کی جانب منسوب ہے۔ قادریہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1166 عیسوی سے چلا ہے۔ چشتی سلسلے کے حقیقی بانی شیخ ابو اسحاق شامی متوفی 940 عیسوی ہیں۔ چونکہ ان کی تعلیم و تربیت چشت نام کے گاؤں میں ہوئی تھی اور وہیں شیخ علی دینوری متوفی 911 عیسوی نے خلافت اور چشتی لقب عطا فرمایا۔ واضح ہو کہ شاہ صاحب نے اولیاء کرام کے ان سلسلوں یا ان کے بانی بزرگوں پر تبصرہ نہیں فرمایا ہے۔ یہ تمام حضرات دین کے داعی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے تابعدار تھے، بلکہ اس پوری عبارت میں ان کے جھوٹے پیروکاروں کو شیطانی راہ کے مسافر قرار دیا ہے، کہ جس طرح یہود و نصارہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر دنیا بھر کی خرافات و گمراہی میں ملوث ہو گئے، اسی طرح انہوں نے اپنے بزرگوں کا نام لے کر اپنے جسم سے اسلام کا چولا اتار پھینکا اور اپنی خواہشات کی پیروی کے لیے الگ دین گھڑ لیا اور نام ان بزرگوں کا لیتے رہے۔ جب کوئی ان کے برے کرتوتوں پر نکیر کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ان بزرگوں کو نہیں مانتا، یہ ان کا دشمن ہے، تاکہ ان کے کرتوت ان بزرگوں کی عظمت کے پردے میں چھپ جائیں اور ان بزرگوں کی قدر و منزلت اور اہل اسلام میں ان کے اعتماد کی وجہ سے یہ بے دین لوگ اپنی کچرے کی دکان چلا سکیں اور علماء کرام کی تنقید سے بھی محفوظ رہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ علماء حق نے ان کے چھل اور فریب کو پہچانا اور اسے بے نقاب کر کے امت کی رہنمائی کا حق ادا کر دیا۔ وضاحت تمام ہوئی۔ غضب کیا ہے؟ انسان کے تعلق سے غضب ایک ایسی حالت کا نام ہے
جس میں اس کے دل کا خون جوش مارتا ہے اور روح انسانی ناپسندیدہ چیزوں کو خود سے دور کرنے کے لیے جسم کے باہر کی جانب رخ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی شان میں یہ معنی ناممکن ہے، لہٰذا ذات باری تعالیٰ میں غضب کا مطلب یہ ہوگا کہ مغضوب کے حق میں حکمت و رحمت کے اسباب کم کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی صحیح منزل یا اپنی حقیقت تک نہ پہنچ سکے۔ غضب ناشکری سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اثر لعنت و مذمت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں رضامندی و خوشنودی ہے، جس کا تقاضا اسباب حکمت و رحمت کی ایسی فراوانی ہے کہ بندے کو اس کی انتہا تک پہنچا دے۔ رضا شکر سے شروع ہوتی ہے اور اس کا اثر توصیف و ثنا کی صورت میں نظر آتا ہے۔